میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ الفاظ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت حدیث کے ہیں جو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت ایک جنگ میں لڑائی اپنے عروج پر تھی اور موت کا رقص جاری تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے شوق میں میدان کارزار میں اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے کسی تردد و تعامل اور بزدلی کے بغیر جوہر شجاعت دکھا رہے تھے اور بہت سے یہودیوں کو ٹھکانے لگا چکے تھے۔ قلعہ فتح ہونے کے قریب تھا کہ اچانک قلعے کے پہرے داروں کا ایک گروہ نکلا اور اس گروہ کے ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس زور سے وار کیا کہ ڈھال بھی آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی شہادت کا وہی مزہ چکھوں گا جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکھا تھا، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے ضرور اس قلعے کو فتح فرما دے گا۔ یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح ایک پرانے دروازے کی طرف دوڑے جو قلعے کے پاس پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس دروازے کو اٹھایا اور اس کو ڈھال کی جگہ استعمال کرتے ہوئے بچاؤ کا ذریعہ بناتے رہے۔ جب تک آپ دشمنوں سے لڑنے میں مصروف رہے وہ دروازہ آپ کے ہاتھوں میں ہی رہا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کو فتح فرما دیا۔ آپ نے اس دروازے کو پھینک دیا، اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود لشکر اس بات کا عینی شاہد ہے کہ میں نے اپنے 7 آدمیوں سمیت یہ کوشش کی کہ اس دروازے کو اٹھائیں یا الٹا کر دیں جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا، لیکن ہم ایسا نہ کر سکے۔ ناظرین، یہ موقع تھا فتح خیبر کا۔ ناظرین، مسئلہ تقدیر کی وضاحت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک کمزور جسم کا شخص آپ کے سامنے حاضر ہوا، پیش ہوا، اور آپ کے سامنے بیٹھ کر کمزور آواز میں کہنے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے اس سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ ایک تاریک راستہ ہے، تم اس پر نہیں چل سکو گے، آپ مجھے تقدیر کے بارے میں بتا دیجئے۔ اس شخص نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، یہ ایک گہرا سمندر ہے، تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی نے جواب دیا اور سمجھانے کی کوشش فرمائی، لیکن وہ شخص مسلسل اصرار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ ان سے تقدیر کے متعلق سوال کرنے لگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اللہ کا راز ہے جو تجھ سے پوشیدہ ہے، لہٰذا تم اس راز کو افشا نہ کرو۔ جب اس شخص کا اصرار مزید بڑھا اور اس نے ایک مرتبہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقدیر کے متعلق سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سوال کرنے والے، یہ تو بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی منشا کے مطابق پیدا کیا یا تیری مرضی کے مطابق؟ اس نے عرض کیا، بے شک اللہ نے مجھے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق پیدا کیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو بس پھر تجھے جس کام کے لیے چاہے استعمال کرے۔ ایک یہودی کا قبول اسلام کا بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ احباب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور خباثت بھرے انداز میں پوچھنے لگا، حضرت ہمارا رب کب سے ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا، رخسار سرخ ہو گئے، اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر اس کو جھنجھوڑا اور فرمایا، وہ ذات ایسی نہیں کہ ایک زمانے میں موجود نہیں تھی، پھر موجود ہوئی، بلکہ وہ ابتدا سے موجود ہے، وہ ذات بلا کیفیت ہے، نہ اس سے پہلے کچھ تھا اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے، وہ ہر انتہا کی انتہا ہے۔ اس آدمی نے انکساری کے ساتھ اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگا، اے ابو الحسن آپ نے سچ فرمایا، اے ابو الحسن آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور مسلمان ہو کر واپس چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک ایسی شخصیت تھے جن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر سے بھی بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانے اور بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس، شکستہ و خستہ حال میں بیٹھے تھے اور ذکر و تسبیح میں مشغول تھے۔ ایک غلام جو ہے اس کا نام تھا ابو مریم، وہ حاضر خدمت ہوا اور متواضعانہ انداز میں 2 زانو بیٹھ کر عرض کیا، یا امیر المؤمنین میں آپ کے پاس اپنی ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا درخواست ہے؟
اس نے کہا کہ آپ اپنے جسم سے یہ چادر اتار دیں کیونکہ یہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کا ایک کونا اپنی آنکھوں پر رکھا اور زاروں قطار رونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو مریم بہت شرمندہ ہوئے اور عرض کیا، اے امیر المؤمنین، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری اس بات سے آپ کو تکلیف ہوگی تو میں کبھی بھی آپ کو چادر اتارنے کا نہ کہتا۔ اے ابو مریم، آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو مریم، اس چادر سے میری محبت روز بروز بڑھتی جاتی ہے کیونکہ یہ چادر مجھے میرے حبیب اور خلیل نے تحفہ دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گویا ہوئے تو پھر اس نے پوچھا آپ سے، اے امیر المؤمنین، آپ کے خلیل کون ہیں؟ ابو مریم نے بڑے استجاب کے ساتھ یہ دریافت کیا تو آپ نے کہا، میرے خلیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بلا شبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ مخلص تھے ہی، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی اور ان دونوں کی جو محبت ہے وہ بہت زیادہ تھی۔ یہ فرما کر حضرت علی اور رونے لگے، زار و قطار رونے لگے اور آپ کے سینہ مبارک سے گونجدار آوازیں آنے لگیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ خالق و مالک کائنات ہمیں اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کی راستے پر چلائے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔